افلاک منور ہوں تیرے نور شہر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور شہر سے، خورشید کرے کسب ضیاء تیرے شرر سے، خورشید کرے کسب ضیاء تیرے شرر سے، ظاہر تیری تقدیر و سیمہ قمر سے۔ قابل قدر صدر محترم حکم صاحبان، حضرات سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، وادی یمن سے لے کر طور سینا تک، غار حرا سے لے کر حرم کعبہ تک، جبل بوئے کے سے لے کر وادی فارا تک، فکر و فن کیجئے، عقل و دانش کی شعائیں، خلوص و صداقت کی نوائیں پکار پکار کر موضوع سکون کی تائید کر رہی ہے۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دی کسی بھلا سے مجھے۔ کتاب فرقان میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پر انسان کو فکر اور ذکر کا درس دیا ہے، باطن میں جھانکنے کی ترغیب دی ہے، تاکہ ہمارا ظاہر مظہر جلال اور ہمارا باطن آئینہ جمال بن جائے۔ جو سینہ انسانی تصورات اور کیفیات کو سمجھنے سے قاصر ہو، جو نگاہ افق کے اس پار نہ دیکھ سکے، وہ بیکار محض ہے۔ علامہ اقبال بھی کچھ صحیح نوجوانوں کا اپنی شاعری میں ذکر کرتے ہیں، جو زندگی کی شب تاریک کو شہر کرنے والا، ظلمت کو زر و زبر کرنے والا، وہ کبھی گردش دورہ کی تغیانی کھینچنے والا، تو کبھی محبت کی تصویر، کبھی مہر و وفا کی تنویر، تو کبھی خالد کی بے نیام شمشیر ہوتا ہے۔ جب وہ رحم کے قلب میں ڈھل جائے تو ریشم کی طرح نرم، جب دشمن کے سامنے ڈٹ جائے تو فولاد بن جاتا ہے۔ حضرات ذی حسن اہل ایمان پر مصائب کی سیاہ گھٹائے اور حوادث کی تاریخ راتیں تو ضرور آتی ہے، لیکن وہ دائمی نہیں، وقتی ہوتی ہے۔ وہ موت نہیں، حیات بخشتی ہے، غلامی نہیں، آزادی دلاتی ہے، خادم کائنات نہیں، وجہ کائنات بناتی ہے، گھرگش نہیں، عقاب بناتی ہے۔ وہ عقاب تو کبھی ابو بکر و عمر کی صورت اختیار کرتا ہے، تو کبھی عثمان والی کی، کبھی خویب تو کبھی صہیب رومی کی، کبھی ٹیپو سلطان کی صورت اختیار کرتا ہے۔ پھر ملت اسلامیہ کی کہکشاں کے روشن ستارے آسمان کو مخاطب کر کے قوم کا ہی پیغام دیتے ہیں، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم۔ 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا جناب صدر، ہم اس قوم کے فرزند ہیں جس نے کائنات کی وسعتوں میں روشنی کے کنکم میں جلائے، جس کے پاؤں کی ٹھوکر سے سیرا و دریا دو نیم پہاڑ، جس کی ہیبت سے رائی کیسر و کسرا کے ایوان لرزہ براندام، کائنات کی وسعت ہے جس کے قدموں میں سجدہ ریز، جس کے ولولے تندو تیز، جس کی ضرب کلمے سے شینہ دست میں شگاف، کلزم خون آسام جس کے دبدبے سے پایاب، جس کے کارواں کی دہشت سے چٹانوں کے جگر چاک ہو جایا کرتے تھے، جس کے اشاروں سے لرزتی زمین بھی تھم جایا کرتی تھی، جس کے حکم سے نیل کا کھڑا پانی بھی چل جایا کرتا تھا۔ گرجے تو پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دے، گرجے تو پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دے، اڑ جائے تو پر کاٹ کے تقدیر کے رکھ دے۔ جناب صدر، آئیے آج کے دور کی بات کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت ذات دیکھ کر آنکھیں اشک بار کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ عراق میں ظلم، ہندوستان میں تباہی، کشمیر میں شکست بچوں کیا ہے، فلسطین میں بیٹیوں اور بہنوں کی صدائیں سن سن کر دل خون کی آذر ہوتا ہے۔ آج نوجوان کے ہاتھ سے قرآن چھن چکا ہے، ہم نے یقین محکم کو چھوڑ دیا، ہم نے عمل فہم کو چھوڑ دیا، ہم نے آئینہ بے باغی کو توڑ دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم کھار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اقبال نوجوان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے نوجوان، ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام، دوسرے میں عزم و یقین لے اور گمان کی بلندیوں سے بلند ہو جا۔ اٹھ جا کے عزم کا وقت آیا ہے، اٹھ کے بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اقبال کی آرزو ہے کہ آج کا نوجوان اپنے مقام کو پہچان لے، خود ہی و خود شناسی سے آشنا ہو جائے، تو ہم پھر اس کی صدائے حق سن سکتے ہیں جو فاروق اعظم نے فلسطین کے کلیساؤں میں دی، محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کے بتخانوں میں دی، احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدانوں میں دی، محمود غزنوی نے سومناتھ کے صنم خانوں میں دی، شیر ٹیپو نے میسور کے بیابانوں میں دی، اور ہم سب پر ثابت کر دیا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوش قطار اندر قطار اب بھی، وما علینا الا البلاغ۔